فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ علیہ جزاک اللہ السلام. سورۃ القاریہ آج اس کے ترجمہ اور تفسیر کا تھوڑا سا ہم مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سب کو فہم قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس لفظ فہم سے ایک شعر میرے ذہن میں آیا, میں آپ سے شیئر کروں گا کہ فہم و دانش کو اس ذہن کے اندر مانگوں, فہم و دانش کو اس ذہن کے اندر مانگوں, میں وہ قطرہ ہوں جو پینے کو سمندر مانگوں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سلسلہ جیسے شیخ صاحب نے بتایا تھا شروع ہوا تھا 2-4 لوگوں سے, آج ماشاء اللہ فورم بیٹھا ہوا ہے. تو یہ فہم کلاس ہے ہماری, یہ آگاہی کی ایک کلاس ہے, اور بینگ اے مسلم یہ بلیسنگ ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم لوگ اس کلاس کا حصہ بنیں. ہم لوگ وہ کلام پاک جو ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی پہ اتاری گئی, ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی اس کو توفیق کر رہا ہے. اب میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بنا اس صورت کی طرف آتا ہوں, تو اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے. سورۃ القاریہ جو ہے یہ مکی صورت ہے, اور اس میں قیامت اور آخرت کے متعلق جو ہے نا ذکر کیا گیا. اب ڈاکٹر سراج صاحب کو میں نے سنا ہے, وہ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک میں 4 صورت ایسی ہیں, 4 صورت کا نام دیا گیا ہے جن میں اسی طرح قیامت کی طرف جو ہے نا تنبیہ کی گئی ہے. سورۃ تکویر ہے, سورۃ انفطار ہے, ٹھیک ہے, اور سورۃ انشقاق ہے, سورۃ مطففین ہے. یہ 4 صورت ان کو کہا گیا کہ ان میں بھی قیامت کا ہی ذکر کیا گیا. اسی طرح یہ 4 صورت ہیں, سورۃ زلزال, سورۃ العادیات, سورۃ القاریہ اور سورۃ القاصر. اب ان چاروں میں بھی جو ہے نا قیامت کے پس منظر کو بیان کیا گیا, تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں سورۃ القاریہ سورۃ القاصر کو, جبکہ مرکزی جو مضمون ہے ہمارا سورۃ زلزال کا اور سورۃ القاریہ کا وہ سیم ہے. اس میں قیامت اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا, اور ان دو میں عادیات صورت میں اور سورت جو آپ کی تکاثر ہے اس میں بتایا گیا کہ انسان کے اعمال کے اوپر نیکی اور بدی کا جو سزا اور جزا ہونی ہے. اب مواصلت یہ ہے کہ سورت زلزال اور سورت تکاثر اس کے دونوں کی 8 آیات ہیں, اور ان میں دونوں بیچ میں دوسری اور جو تیسری اور میں موازن کی 11 ہیں, سورت قاریہ اور سورت عادیات کے میں بتا دوں. تو اب کیونکہ جو مقصود ہے اس کا بتانا, میں وہ بتاتا ہوں کہ قیامت اور آخرت کا ذکر ہو رہا ہے, ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے سورۃ القاریہ کو. اب القاریہ صورت میں یہ واحد صورت ہے جس میں نہ صرف قیامت کے بارے میں آگاہی کی گئی, مردوں کو زندہ, میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں جو اسلام بھائی نے یہ پڑھی ہے تلاوت کی ہے, تو اس کا جو چیدہ مفہوم یہ ہے کہ القاریہ دل دہلا دینے والی عظیم حادثہ, آفت, مصیبت. یہ جو لفظ القاریہ کا یوز ہو رہا ہے نا, اگر اس کو میں ہماری سماجی زندگی میں لیتے آؤں کہ جب بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, میں آپ کو کہوں بلاسٹ ہوتا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں نا, اور یہ جو القاریہ کا ورڈ ہے یہ استعمال کیا پرانے عرب کے دور میں, اس کو قرۃ القاریہ کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم کے اوپر آفت آئی. جب لوگ ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں, یار قرۃ القاریہ فلاں قوم پہ آفت آئی. سورۃ رعد میں بھی آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح کے کافروں کو ان کے کرتوت کے اعمال کی وجہ سے ان پہ آفتیں آتی رہتی تھیں. بہت سی جگہوں پہ اس طرح بھی قرآن پاک میں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں, سورۃ القاریہ جو ہے یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 5 مرتبہ ورڈ ہے. 3 مرتبہ تو یہاں آ گیا القاریہ تو ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, 3 مرتبہ یہاں آ گیا. 1 مرتبہ سورۃ الحاق میں آیا ہے, 1 مرتبہ سورۃ طراب میں آیا, 5 مرتبہ. اب چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ورڈ ایک دل دہلا دینے والی, کھڑاک والی آواز, زوردار آواز, ہیبت ناک آواز بھی ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمے میں یہی ہے عظیم حادثہ. آپ وائٹ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہوا ہے عظیم حادثہ. اور تم کیا جانو کیا عظیم حادثہ, وہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ. اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بار بار ہماری انٹینشن لی جا رہی ہے, ہمیں اٹینشن لی جا رہی ہے کہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اناؤنسمنٹ سنیں کسی بھی جنازے کے لیے, جب ایک مائک پہ اسپیکر پہ قاری آتا ہے, وہ حضرات کہتا ہے تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں. اب کہنے والا میرے رب کا یہ کلام ہے, اور وہ القاریہ کہہ رہا ہے, دل دہلا دینے والی حادثہ, ہیبت ناک, زوردار. جب کسی ہتھوڑی کو جب ہیمرنگ کرتے ہیں کیل پہ تو ایک آواز ٹھونکنے کی آتی ہے زوردار, یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. یہ ڈفرینٹ اس کے مین اور کانٹیکس ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو تنبیہ کیا گیا قیامت کے بارے میں. بتا چکا ہوں یہ قیامت اور آخرت کے بارے میں ہے, اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں. پہلے ہماری توجہ لے لیں کہ عظیم حادثہ کیا ہے, وہ عظیم حادثہ. پھر اس دن کے بارے میں بتایا کہ جب پہاڑ منتشر کر دیا ہے, لوگ گھبرا کر دوڑیں گے, اس طرح جیسے پروانہ روشنی پہ آتا ہے, پروانے, پتنگے جیسے یہ سارے لائٹ پہ آتے ہیں.
تو ایسے ٹڈی دل کے متعلق بھی کچھ لوگوں نے ریلیٹ کیا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا وہ آتے ہیں سارے نا کثرت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں مماثلت اس میں نہیں آ رہی کہ وہ ایک سیکوینس سے آتے ہیں، وہ ایک آرڈر کے ساتھ. اگر آپ ان کو دیکھیں ٹڈی دل کو، وہ جو ٹریول کرتے ہیں وہ سیکوینس سے کرتے ہیں. جبکہ یہاں پہ جب یہ آواز زوردار آئے گی جس کے اوپر ہمیں پکارا جائے گا، تو لوگ کثرت سے نکلیں گے لیکن بکھر بکھر کے، وہ اس آواز کی طرف لپکیں گے، وہ اس آواز کی طرف لپکیں گے. اب میں تھوڑا سا دوبارہ پیچھے آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ آواز کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. اب وہ جو سور پھونکا جائے گا اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، وہ ٹوٹل 4 ہیں. نفقہ سور پھونکا جائے گا، جو پہلا نفقہ سور ہوگا اس کو نفقہ فضا کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک آواز آئے گی. اس کی اب 4 کیٹیگریز ہیں، اس کو ڈائمنشنز دی ہیں 4. نفقہ سور یا نفقہ فضا میں آپ کو ایک آواز آئے گی جو کہ ہولناک ہوگی، جس طرح الکاریہ کہا گیا. تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ کہاں سے آ رہی آواز، متوجہ ہوں گے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے نفقہ ثانیہ، کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دوسری نفقہ ثانیہ کہتے ہیں، اس میں سب فوت ہو جائیں گے. اب آتا ہے نفقہ باس. یہ جو سور متعارف جو سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، اس کے 2 حصے سے نفقہ سور، نفقہ فضا اور نفقہ باس. اب نفقہ باس میں ہوگا کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جس میں یہ کہا گیا کہ پھر زندہ بھی کیا جائے گا. اب پہلا ترجمہ ہے عظیم حادثہ، کیا ہے عظیم حادثہ اور تم کیا جانو کیا ہے عظیم حادثہ. اور پھر وہ لوگ بکھرے پروانوں کی طرح بھاگیں گے اور پہاڑ دھن کی اون کی طرح ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. اب یہ پہلا جو حصہ تھا اس میں ہوگی کہ ہیبت ناک کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں. اب اس سے پہلے حصے میں ایمفیسائز کر رہا ہوں. اب اس پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے نا، اب مردے بھی اٹھیں گے، اس کے بعد قبروں سے مردے اٹھیں گے. اس میں سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پڑھیں تو پھر وہ مردے اٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے اچھا یہ تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وہ پیغمبر وہ نبی یہ کہتے آئے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا، ایسے ہم اٹھائے جائیں گے. وہ ایک دوسرے کو گواہی دے رہے ہوں گے اس چیز کی کہ یہ وہی آواز ہے، یہ وہی دن ہے، یہ وہی عشر کا دن ہے، محشر کا دن. اس کے بعد پھر چوتھا جو نفقہ ہے نا، اس کے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بے سود ہو کر بھاگی چلے جائیں گے اس آواز کی طرف. جس طرح ایک روشنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا پتنگے کہ پہنچنا ہے وہاں پہ، وہ اس آواز کی طرف لپکیں گے. اب یہ یہاں تک تھا اس آیت کا، اس جو سورت میں پہلا ایسا کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ قیامت آنی ہے، اور قیامت جب آئے گی اسی طرح سے ایک آواز سنائی جائے گی، وہ نفقہ سور، نفقہ فضا، نفقہ باس. اب نفقہ باس کو نفقہ حشم بھی کہا جاتا ہے، اس طرح کچھ 4 اس کے نام ہیں. اب دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ دیوانوں کی طرف جائیں گے، پہاڑوں میں متعلق بیان کیے گئے. اب پہاڑ ویسے تو دیکھا جائے یہ سالڈ، یہ ہیبت ناک، یہ جو منجمد کھڑے ہیں، جب قیامت کا دن آنا ہے انہوں نے منتشر ہو جانا. یہ منتشر ہو جائیں گے، یہ بکھر جائیں گے، دھن کی بھی اون کی مان، ان کے بکھرے ہوئے عجیب و غریب قسم کے رنگ نکل آئیں گے. تو یہ بھی اس کی ہیبت ناک ہولناکیوں میں شامل ہو رہا ہے. آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، انسان بھاگتے جا رہے ہیں، قبروں سے مردے اٹھ کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، سارے اس آواز کی طرف. جو دوسرے حصے میں بیان کیے جا رہا ہے جزا اور سزا کا حصہ ہے، جو دوسرا حصہ ہے وہ جزا اور سزا کا حصہ ہے. اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس دن موازین کا لفظ بھی یہاں پہ یوز کیا گیا ہے کہ موازین کا جو لفظ ہے وہ موزون اور میزان سے نکلے. اور موزون جمع کے لیے یوز کرتے ہیں، میزان وہ جس کے اوپر چیز تولی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے سنا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی کوئی یہ میزان کا اس طرح سے ریلیٹ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی میزان، کوئی جیسے ہے نا وہ بیلنس ویٹ بیلنس ہوگا کہ یہاں پہ نیک اعمال یہاں پہ برے اعمال، ایسا نہیں ہے. بس جہاں بھی ذکر آتا ہے بھاری نیکیاں ہلکی نیکی، بھاری اور ہلکی کا ورڈ یوز ہوا ہے، مطلب اعمال بھاری یا ہلکے. اب یہاں پہ توجہ کرنی ہلکے اور بھاری، اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگرائز کر دیا ہلکے اور بھاری میں. اب وہ چونکہ سورۃ القاریہ میں تو یہ بتایا گیا نا کہ آپ کو سزا جزا اور اس کے بعد آخرت کا بتایا جائے گا. سورۃ زلزال اور آپ باقی صورتوں میں پڑھیں گے اس میں نیکی اور بدی کو بھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اب بتایا جاتا ہے کہ جو اعمال جن کا موازین اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اب موازین کوئی وزن نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ موازین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کو بھی لینا ہے، آپ نیکیوں کو لے لیں. فرض کیا کہ انسان نے اپنی زندگی میں بہت نیکی کی، وہ پارسا ہے، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں. قد و قامت میں ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کر دوں، آپ کے ہیومن ٹو ہیومن ہر بندے کو کیٹیگرائز علیحدہ کیا جائے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا 100 نمبر رکھے گئے، 100 میں سے جو 33 لیں گے وہ پاس ہوتا ہے. وہاں پہ کیٹیگری اس طرح ڈیفائن کی گئی ہے کہ تیمور بیٹھا ہے تو تیمور کا اللہ نے موازنہ اس کی کیفیت
اس کی طاقت اس کے حساب سے کرنا ہے، اس کی طبیعت کے حساب سے کرنا ہے. شیخ صاحب بیٹھے میں ان کا موازنہ ان کے ساتھ انسان کو انسان یہ ویری کرے گی کیفیت. اب پھر اس کے اعمال کیا آئیں گے، میرے اعمال آئیں گے، آپ سب کے ہم سب کے اعمال آئیں گے. اب وہ جو اعمالوں کا موازنہ کیا جائے گا، اگر میں اپنے آپ کو لے لوں جو میں نے سمجھا ہوگا کہ میری زندگی میں یہ نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک موازین ہوں، کچھ بھی نہ ہو. وہ کیوں کچھ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پہ. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سم ٹائمز ہم لوگ کچھ اس طرح کی نیکی کرتے ہیں جو دکھاوے میں آ جاتی ہے. ہم کسی غریب کی ہیلپ کر رہے ہیں. آج کل کا دور تو بہت نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہم یہاں 4 پیسے بھی کسی کو دیتے ہیں، مسجد کے امام کو چندہ بھی دیتے ہیں تو ہم 4 بندوں کو سنوا کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اب اس میں ریاکاری شامل ہوگی جس میں دکھا. ہماری نیکی، ہمارا عمل خالصتاً کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے بولے نا، کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب جس نیکی میں ریاکاری شامل ہو گئی، جس نیکی میں میری اپنی شامل ہوگی، جسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا میں معتبر قرار دیا جاؤں، میں 4 لوگوں میں بتایا جاؤں کہ میں نے فلاں جگہ خرچ کیا ہے. آج کل تو یہ کیمرے کا دور ہے کہ ہم لوگ اس کو پکچرائز کر لیتے ہیں، اپنی نیکی کو پکچرائز کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ موٹیویشن کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہوں تو آپ اس کو موٹیویشن کے طور پہ وہ نیت بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا اور حق ہی وزن ہوگا. یہ گہری بات کی گئی ہے. جو سٹینڈرڈ ہوگا اس دن وزن ہوگا. جو دوسرا حصہ اس کا نیکیوں کا سزا اور جزا کا ہے وہ وزن ہی سٹینڈرڈ ہوگا. جس کا وزن زیادہ ہے نا، اب وزن اگر اس کے گناہوں کا زیادہ ہے تو وہ نار میں جائے گا، نار جہنم، نار میں جائے گا. اور اگر وزن نیکیوں کا زیادہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا. وہ جس میں جو لوگ عیش و عشرت پائیں گے، جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو پیغام سے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، وہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور ایک وہ جو جہنم میں دھکیلے جائیں گے، جس میں کہا کہ اوپر والی کھائی سے گرائے جائیں گے، وہ ان کا جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اب کس طرح؟ وزن. بات آ رہی ہے وزن، سٹینڈرڈ ہوگا وزن. اب سورۃ کہف میں بھی کہا گیا اس کا کہ وزن ہی حق ہوگا. اب جب وزن اللہ تعالیٰ کیا ہے، بندے نیکیاں بہت کی، وہ سمجھتا رہا ہے کہ میں نے سارے زندگی نہیں، ہو سکتا ہے وہ نیکی ملٹی پلائی کا 0 ہو جائے تو کیا آنسر آئے گا؟ 0. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر نیکی کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے خلا میں بھی کوئی نیکی کی ہے، خلا میں کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ آپ جا رہے ہیں خلا میں، وہاں پہ ڈائمنشن ہیں، وہاں پہ ڈائریکشنز ہیں، وہاں پہ رولز ہیں، آپ نے پیچھے والے سننا ہے، وہاں پہ چرند پرند بھی ہیں. میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اگر آپ آرڈر فالو کر رہے ہیں، اپنے اسٹیٹ کا آرڈر فالو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آتی ہیں. اگر آپ اس کو لائلٹی سے یا آپ جسٹس کرتے ہو اپنی جاب کے ساتھ، وہ ایک نیکی ہے. اپنی جاب کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ خلوص سے کام کرنا بھی ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے رزق عطا کرتے ہیں، ہم رزق کما رہے ہیں اس سے. اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خلا میں بھی آپ کی گئی روزی اور نیکی کو کاؤنٹ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رائی کے برابر بھی کسی کی نیکی یا گناہ وہ سارا لایا جائے گا، میزان میں لایا جائے گا. اب جو میزان کا کہا گیا یہاں پہ، میزان کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کو مد مقابل لایا جائے گا، نیکیوں کو اور بدیوں کو. جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جہنم میں جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا. اب ہمیں یہاں پہ جو اس سے سیکھنا ہے کہ ایک تو یہ القاریہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ قیامت برحق ہے. بینگ اے مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے معبود کوئی اللہ کے سوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اس کا یہ بھی کامل یقین ہے، جس کے علاوہ آخرت پہ بھی یقین ہے. کامل ایمان ہمارا آخرت پہ یقین کرنے اور سب کتابوں پہ اور پیغمبروں پہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی ہے. اب اس صورت کی جو خاصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت اور آخرت کے ذکر اور سزا اور جزا کے بعد یہ بھی بتایا جائے گا. وہ جو آخری ورڈ حاویہ کا یوز کیا گیا، ماں کی گود، جیسے بچے کے لیے ماں کی گود اس طرح جو کہ اس طرح یہ جو حاویہ یا اوپر سے کھائی میں گرائے جائیں گے، بتایا گیا جہنم ایک کھائی کی طرح کہ وہ اوپر سے گرائے جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. یہاں پہ بار بار ایمفیسائز کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، جب بھی آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہو تو آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہو، ایمفیسائز کرتے ہیں نا. اگر میں نے کسی بندے کو بتانا ہی، آپ لوگ سارے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہو، جب بھی آپ کو پلانٹ پہ پروڈکشنز بتائی جاتی ہیں جس کی پروڈکشنز بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اس کی سینسٹیوٹی، اس کی سیویرٹی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یار یہ اس سینسٹیوٹی کا ہے. آپ کیمیکل سے ریلیٹڈ بیٹھے ہیں، آپ کو کیمیکل کی ایس او پیز کیوں دی جاتی ہیں؟ سیفٹی پروسیجر اس لیے پرووائڈ کی جاتے ہیں تاکہ آپ نے جب اس کو ہینڈل کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ سیویرٹی کیا ہو سکتی ہے. تو اب جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اس اشرف المخلوقات کو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتابچہ بھیج دیا ہے. یہ میرے ساتھ ماڈل آ چکا ہے میرے ساتھ ہی. یہ ماڈیول جو اس میں نے پڑھنا ہے قرآن پاک جس میں بات کر رہا ہوں, ایک مکمل کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بندے کے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ وہ بھیجنے کے بعد بندے میں سب کچھ نہیں چھوڑ دیتے کہ ایک دوسرے کو سیکھو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کے, جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا میں کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں, اور اس کی بھی یہ جو کہ ہیبت ناکیاں, یہ ہول ناکیاں قیامت کی بیان کی جا رہی ہیں کہ ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے. جب آپ کسی کو بتانا چاہتے ہو بار بار آپ ریپیٹیشن میں اس کے سامنے وہ چیز لے جاتے ہو تاکہ وہ بندہ اس سے وارن ہو جائے. آپ یہ جو اس کی الکاریہ ہول ناکی مطلب بیان کیا کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں ٹیکنیکلی, کہ جب پلانٹ پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی فائر ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ مسٹرڈ پوائنٹ پہ کیسے کٹے ہوتے ہیں؟ شام کے مسٹرڈ پوائنٹ پہ کیسے کٹے ہوں گے؟ سیفٹی الارمس بجائے جائیں گے. فائر سیفٹی الارمس ہوتے ہیں, اونچی نیچی آواز سے ہوتا ہے, تیز آواز سے ہوتا ہے, اس کے دورانیے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس طرف دوڑتے ہیں. ہمیں کیا انسٹرکشن دی گئی ہے؟ تیمور بھائی میں یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جب بھی پلانٹ پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ان ایون انسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کو مسٹرڈ پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. اس ساؤنڈ پہ کچھ پاور پلانٹ پہ, مطلب ہر پاور پلانٹ پہ اچھے ہوئے ایک ڈے رکھا جاتا ہے جس کو اس کو ریہرسل کی جاتی ہے اس الارمس کی. ایسے ہی ہے, الارمس کی ریہرسل کی جاتی ہے کہ تاکہ جب ایکچوئل میں وہ واقعہ ہوگا, اب میں آپ کی یہ زندگی سماجی سے ریلیٹ کر رہا ہوں, کہ جب ایکچوئل انسیڈنٹ آتا ہے تب تو بجانا ہی بجانا ہے, تب تو وہ بجانا ہی بجانا ہے. تو جب انسیڈنٹ نہیں ہوتا, جو ویکلی بیسس پہ بجایا جاتا ہے, ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں, تو اچانک سے ہماری آواز سن کے محتاج, اچھا یہ وہ الارم ہے, ٹیسٹنگ الارم اس کو کہتے ہیں. تو قرآن پاک کی ٹیسٹنگ کے طور پہ ہمارے پاس آیا ہماری زندگی میں, کہ جو واقعہ ہو کے رہنا ہے, جو انسیڈنٹ اصل میں ہو کے رہنا ہے, جو سورۃ یاسین میں بھی آ رہا ہے کہ اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا کہ جب وہ لوگ مردے قیامت والے دن قبروں سے نکل کے باہر نکلیں گے اور وہ کہیں گے یہی میرے اللہ کا وعدہ تھا, وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, مجھے ابھی اس کا مرضی یاد نہیں ہے. تو اس کا لب لبات جو میں نے سیکھا ہے یا میں ڈلیور کر پایا میں نہیں کر پایا, وی آل آر دا ریپرزینٹر آف اسلام, ہم سارے اسلام کے ریپرزینٹر ہیں. تو ہمیں بینگ اے مسلم اپنی اس کلام پاک کو, اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اس نبی کے اس فاصلہ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے محنت کی ضرورت ہے. اسی محنت کے سلسلے میں کٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ برحق ہے. ایک آیت ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا والوں ساتھ ہے. ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے میری احتشام کی, میری ندیم کی, میری شیخ صاحب کی, میری تیمور کی, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آج کمٹمنٹ تھی 8:20 پہ آنے کی, میں خود 2-4 منٹ لیٹ آ گیا ہوں, چند حضرات کس ٹائم پہ. ایک کمٹمنٹ تھی قرآن کی کلاس شروع ہونی ہے. ہم اپنی کمٹمنٹ میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, میرا رب نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ اتنا ایمفیسائز کر کے القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ, عظیم حادثہ, کیا ہے وہ عظیم حادثہ, اور تم کیا جانو کیا ہے وہ عظیم حادثہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. یہ وہی ذات ہے, وہی مکمل ذات ہے, اس کا ہماری طرف پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. صرف یہ سمجھ لینا کہ قیامت ہونی ہے یہ ضروری نہیں ہے, اصل چیز ہے اس کی تیاری کرنی ہے. کہ جب مردے بھاگیں گے, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پلڑا بھاری کم وزن ہوگا, تو اس دن ہم سرخرو تبھی ہوں گے. سورت آپ کوثر بھی پڑھ چکے ہیں, حوض کوثر اور نہر کوثر پہ ہم لوگ تبھی مستفید ہوں گے جب ہمارے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے, اور اس پیغام کو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع پہ, جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. ہم لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں, میں کلاس کا حصہ نہیں تھا. الحمدللہ شیخ صاحب کی کاوش ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر اجر کو من اللہ کہ یہ پیغام کو اسپریڈ کر رہے ہیں. ہم میں سب بندے ریپرزینٹر بنیں. وما علینا الا